الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کی کسی ایک ٹاپک سے متعلق آیات پر تفسیر بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے متعلقہ جتنے بھی احکام وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ احکام سے تعلق رکھتی ہے یا دیگر احادیث کریمہ جو اس کو مزید واضح کر دیتی ہیں اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں، اچھی اور مستند تفسیر اور شرح کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی پچھلے کئی پروگرام سے ہم نے پہلے یہ کہہ لیں کہ ایک آیت کریمہ پر کلام کیا تھا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال یعنی خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا۔ سود کسے کہتے ہیں، سود کی کتنی قسمیں ہیں، موجودہ دور میں سود کن صورتوں میں ہمارے درمیان بہت زیادہ سرایت کر گیا ہے، اس پر ایک تفصیلی کلام ذکر کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو جو پہلا حصہ تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، اس پہ ہم کلام کر رہے تھے کہ خرید و فروخت کا یہاں ذکر ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، حلال روزی کمانے کے لیے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی بزنس کر رہے ہیں، جن اصول کی روشنی میں کر رہے ہیں، جو ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگائی ہیں، قائم کی ہیں، وہ شرعی لحاظ سے درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی فیصلہ کریں کہ اب ہم صحیح کاروبار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جاب وغیرہ انسان کر رہا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات کچھ ایسے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ویسے جاب حلال ہے، کام بھی حلال ہے، لیکن ہم کچھ ایسی ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ وہ حلال رزق حرام بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیع کو حلال کیا تو ایسا نہیں کہ جیسا مرضی بیع کریں وہ حلال ہی ہوگی، بلکہ اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے پچھلے ایک دو پروگرام سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ اگر کسی کو رزق حلال کی ترغیب دی جائے تو وہ اس کی قلت پر نگاہ رکھتے ہوئے کہتا ہے یار یہ دور حلال کا نہیں ہے، اب بس جیسا اپنا گزارا ہونا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو۔ اور میں نے حدیث ذکر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو رزق حلال سے مل رہا ہے یا حرام سے مل رہا ہے، جس سے کہ آج کل کے دور میں اب یہ صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو کچھ حدیثیں ایسی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرام کاموں کے بارے میں ارشاد فرمائیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی قیمت نجس ہے، خبیث ہے، ناپاک ہے، زانیہ کی کمائی ناپاک ہے، اور حجامہ لگانے والے کی، حجامہ کرنے والے کی کمائی ناپاک ہے، خبیث ہے۔ تو اب اس میں تین چیزوں کو سرکار نے منع فرمایا، لیکن ایک چیز پر اتفاق ہے اور دو چیزیں مختلف علیہ ہیں۔ مثلا کتے کی قیمت کو سرکار نے خبیث قرار دیا، جس حدیث کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ کتا ہم نہیں بیچ سکتے، اس کی جو قیمت حاصل ہوگی، جو اس سے ثمن حاصل ہوگا، وہ ناپاک قرار دیا گیا، لہٰذا اس سے انتفاع یا نفع اٹھانا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ کتے کی قیمت جائز ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کی گئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا، سوائے فرمایا شکاری کتے کے یا وہ کتا جس سے حفاظت مقصود ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود کتا رکھنے کی اجازت دی گئی صحیح مقصد کے لیے، مثلا آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو شکاری کتا، اسی طرح گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا جانوروں کا، جیسے آپ دیکھیں پہاڑوں پہ جو بکریاں وغیرہ چراتے ہیں یہ اپنے ساتھ کتے رکھتے ہیں، اور وہ تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں جو بکریوں کو دور دور جانے سے روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پہاڑی چیتے، پہاڑی شیر وغیرہ چیتے ہوتے ہیں یا بھیڑیے ہوتے ہیں، لومڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو اکثر اس طرح بکری وغیرہ کو پکڑ کر لے جاتی ہیں، لہٰذا وہاں پر یہ کتے حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں
لہٰذا لازم سی بات ہے کہ تربیت یافتہ چیز کے پیسے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شکاری کتا آپ کو فری میں مل جائے، روڈوں پہ گھومنے والا کتا شکاری ہو، یا بغیر کسی تربیت کے آپ اس سے جانوروں کی حفاظت کا اہتمام کر سکیں۔ تو لازم سی بات ہے کہ پھر ان کتوں کو خریدنے کے لیے پیسے بھی دینے ہوں گے، اور جب پیسے دے کے خریدیں گے تو کوئی نہ کوئی بیچنے والا ہوگا، اور بیچنے والا ہوگا تو وہ اس کی قیمت کو ضرور قبول کرے گا، وصول کرے گا۔ تو اگر وہ قیمت خبیث ہوگی تو پھر جو چیز ایک خبیث روزی کا سبب بن رہی ہے وہ فعل بھی حرام اور ناجائز ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا، یوں پھر مفہوم نکل آ گیا کہ کتا بیچنا تو حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، لیکن آپ کتا رکھ سکتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، یا شکاری کتے یا غلے کی حفاظت کے لیے، یا جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ تو لازم سی بات ہے کہ پھر ان دونوں میں تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو منع فرمایا، یا ایک ایسا کتا جس سے کوئی مصرف نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کی کمائی سے منع کیا، ورنہ جو کتے باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں، جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ایسے ایسے کتے ہیں کہ جو کسٹم والوں کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ بیگ کے باہر سے سونگھ کر ہیروئن کا پتہ بتا دیتے ہیں، یا کوئی ناجائز چیز ہوتی ہے ان کو ایسے سنگھا دیتے ہیں تو وہ خوشبو ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کتے سونگھتے ہیں، اور اگر اس میں ہو تو وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور وہ ایک ایک کتا کئی کئی لاکھ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں۔ اس طرح فوج کے پاس جو جاسوس کتے ہوتے ہیں، جو بارودی سرنگوں کا پتہ لگاتے ہیں، ایسے بھی کتے ہوتے ہیں، تو ان کی یقینی سی بات ہے قیمت ہوگی۔ تو فقہ حنفی بڑا مضبوط ہے اس سلسلے میں، کہ فقہ حنفی نے ثابت کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ پہ غور و تفکر کر کے کہ کتے کی کمائی شرعاً جائز ہے۔ پھر جو وائلڈ لائف سے تعلق رکھنے والے ہیں، لائف سٹاک سے تعلق رکھنے والے ہیں، جانور پالتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اعلیٰ نسلوں کے کتوں کو بریڈ کے لیے باقاعدہ گھر میں رکھتے ہیں، اور ان کے جو مطلب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر باقاعدہ ان کو بیچا جاتا ہے۔ تو اس تفصیل سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کی کمائی بھی شرعاً جائز ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ کوئی اور کام کرے، لیکن آج کل جو اعلیٰ نسل کے کتے ہیں ان کا بزنس بہت زبردست ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کئی کئی لاکھ روپے کے بک جایا کرتے ہیں۔ باہر کے لوگوں نے فارم باقاعدہ قائم کیے ہوئے ہیں جن میں باقاعدہ بریڈ ہوتی ہے، اور پھر وہ پوری دنیا میں وہ کتے سپلائی کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدوم کی بیع سے منع فرمایا۔ معدوم اس شے کو کہتے ہیں جو ابھی موجود نہ ہو۔ تو یوں ضرور ہے کہ اس قسم کے فارمز پہ لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی کوئی ہے، جیسے بریڈنگ سیزن آتا ہے جانوروں کا، انسان کا تو کوئی سیزن نہیں ہوتا، مطلب لیکن جانوروں کے باقاعدہ قدرتی اعتبار سے بریڈنگ سیزنز ہوتے ہیں، کہ اسی زمانے میں جانوروں میں تحریک پیدا ہوتی ہے توالد و تناسل کی، نسل بڑھانے کی، اور پھر فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے، پھر باقاعدہ بچے پیدا ہوتے ہیں مخصوص سیزن میں۔ تو یہ جو اس طرح کے کاروبار کرنے والے ہیں اس سیزن سے پہلے جا کر وہ کہتے ہیں بھئی اس دفعہ جو بچے نکلیں گے میں پہلے تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، یہ میرے ہو گئے، گویا کہ ابھی بچے ماں کے پیٹ میں وجود بھی نہیں پکڑے ہیں، لیکن وہ اس کو سودا کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا سودا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ یہ معدوم کی بیع ہے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ، اور یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کیا بھی کہ بھئی دیکھو بچے میرے ہی ایڈوانس لے لو، اس نے ایڈوانس لے بھی لیا، تو یہ حقیقتاً بیع نہیں ہے، یہ وعدہ بیع ہے۔ گویا کہ بیچنے والا وعدہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جب وقت آئے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بیع کر لوں گا، تو یہ حقیقتاً خرید و فروخت ہے نہیں۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں اس کو منع کر دے، شرعاً اس کو اجازت ہوگی کہ وہ منع کر سکتا ہے کہ میں آپ کو نہیں دیتا ہوں، اور شرعی لحاظ سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک موجود چیز ہو اور کوئی مجھے اس کے پیسے دیتا ہے کہ یہ میں خریدتا ہوں آپ سے مثلاً 20 روپے کا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں گلاس آپ کو دیتا ہوں، تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہوگا اس کے 20 روپے میں میرا حق وابستہ ہو جائے گا، اور اس گلاس سے اس شخص کا حق وابستہ ہو جائے گا، لہٰذا اب میں اسے کسی اور کو نہیں بیچ سکتا ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے معدوم اور موجود کی بیع میں، کہ معدوم کی بیع شرعاً ناجائز اور وہ حقیقتاً بیع نہیں ہے بلکہ صرف وعدہ بیع ہے، لہٰذا وہ مالک بن جانے کا یا دوسرے کے اس میں حق شامل ہو جانے کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر موجود کی بیع کی جائے گی تو پھر اس میں جیسے ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کے مال سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو فقہ حنفی میں یہ جائز ہے۔
دوسرا، زانیہ کی کمائی نجس ہے، ناپاک ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی عورت جسم فروشی کا کام کرتی ہے اور اس سے کمائی کماتی ہے تو وہ بالکل حرام ہے خالصتاً، اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت یہ عذر بیان کرتی ہے کہ جی میں کیا کروں، نہ میرا کمانے والا نہ کھانے والا ہے، اس وجہ سے میں اس راستے پہ چل پڑی ہوں، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ لاکھوں خواتین ایسی ہیں جو برتن مانجھ کر، کپڑے دھو دھو کر، وزن اٹھا اٹھا کر اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، بلکہ پالا ہے، بلکہ جوان تک کر دیا ہے، تو پھر یہ کون سا آپ کا عذر ہے کہ آپ اس راستے پہ نکل کھڑی ہوئیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ بس یہ نفس ہے درمیان میں، کون محنت کرے، کون مشقت کرے، بس اچھا اس میں کمائی ہے، اچھا پیسہ مل جاتا ہے، چاہے عزت کا فالودہ نکل جائے اور بروز قیامت زانیوں میں انسان اٹھے اور وہاں پر شدید قسم کا عذاب ہو، بلکہ موت کے بعد ہی زناکار کا عذاب شدید قسم کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑے سے فائدوں کے لیے اور مشقت سے بچنے کے لیے، مشقت کے خوف کی وجہ سے یہ خراب راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی عذر نہیں ہے اور اس قسم کی کمائی منع ہے۔ تیسرا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَصَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، یعنی حجامہ لگانے والے کی کمائی خبیث ہے، لیکن یہ منسوخ حدیث ہے، اس کی ناسخ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامے کی کمائی کو جائز قرار دیا، جو عنقریب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بھی اب اس سے آپ عوام بھی ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث کو پڑھتے ہیں اور وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہوتی ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اس کے خلاف حکم بیان کر دیتے ہیں، جیسے پہلے کہا یہ جائز ہے پھر ناجائز ہو گیا، یا ناجائز ہے پھر جائز قرار دے دیا جاتا ہے، اس طریقے سے مطلب احکام آتے ہیں۔ تو جو اگلی والی حدیث ہے وہ ناسخ کہلاتی ہے، جو پیچھے والی ہے وہ منسوخ کہلاتی ہے۔ تو منسوخ کا مطلب غلط حدیث نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے خلاف حکم فرما کر یہ ثابت فرما دیتے ہیں کہ پچھلا حکم ایک مخصوص مدت کے لیے تھا اور اس کی مدت پوری ہو گئی، اب نیا حکم جاری ہوگا۔ جیسے شراب کو دیکھ لیں کہ شروع اسلام میں حلال تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام فرمایا۔ تو اس طریقے سے بعض اوقات ایک چیز ایک وقت کے لیے حلال پھر دوسرے وقت میں حرام ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات حرام ہوتی ہے پھر حلال کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا حجامہ جو آج کل چل رہا ہے، اس میں اگر کوئی پیسے لیتا ہے، باقاعدہ اس کی اجرت طے کرتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ حدیث ابھی میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دوں گا۔ متفق علیہ ایک حدیث پاک ہے، متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے مطلب اخذ کیا ہو، یا ایسی حدیث جو دونوں کی شرائط پر پوری اترتی ہو، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ بخاری و مسلم ہی میں گویا کہ یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا، اور زانیہ کی کمائی سے، اور کاہن یعنی نجومی کی فیس سے، نجومی کے پیسوں سے۔ تو کتے کے بارے میں تفصیلی کلام آپ کو کر دیا، اور زانی کی کمائی کے بارے میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب اس میں ایک نئی چیز ہے کہ حلوان الکاہن، یعنی کاہن کی جو اجرت ہوتی ہے، نجومی کی اجرت، وہ حرام ہے، سرکار نے منع فرمایا۔ یاد رکھیں کہ قرآن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو منع فرمائے صراحتاً واضح طور پر، تو وہ شے حرام ہو جاتی ہے، اور حدیث میں جب کسی چیز کو منع کیا جائے تو وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی بھی حرام ہی ہوتا ہے، لیکن جو قرآن سے ثابت شدہ حرام ہے اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نجومی کی فیس بھی حرام ہے۔ تو یہ جو پہلے دور میں کاہن جو ہوتے تھے، ان کا تصور یہ تھا کہ لوگ ان کے پاس جا کے مستقبل کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ یا تو اندازے مارتے تھے، یا پھر ستاروں کی چال دیکھتے تھے، اس سے بتاتے تھے، اور یا پھر وہ جنات کو بھیجتے تھے کہ وہ آسمانوں پر جائیں اور آسمان دنیا پر کان لگا کر سنیں۔ تو شروع میں ان کو جانے کی اجازت تھی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر وہ جاتے تھے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ فلاں جا کے جگہ بارش ہوگی،
تو بارش کا انتظام کیا جائے، تو فرشتے آپس میں کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھئی کل جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ فلاں جگہ بارش ہوگی، تو وہ پھر فوراً جنات آ کے اپنے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن لگا کے بتاتے تھے خوب مرچ مسالہ. تو وہ جیسے 4 باتیں بتاتا تھا کاہن، تو 2 باتیں صحیح ہو گئیں، 2 غلط ہو گئیں، لیکن لوگ ان پہ بڑا بھروسہ کرنے لگ گئے تھے کہ بھئی ان کی بہت سی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے طریقہ کار، اس کو شدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا. لہٰذا آج کل کے دور میں بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ، اور کوئی نجومی بھائی سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو، بہرحال یہ تو شریعت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اگر آپ ناراض ہوں گے بھی تو میرا اس میں کوئی اخروی یا دنیاوی نقصان نہیں ہے، نقصان آپ ہی کا ہوگا. کہ یہ جو مطلب مستقبل کا حال بتانا ہوتا ہے ستاروں کی چال سے، اخبارات میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور بیوقوف قسم کے لوگ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اپنے مطلب جو بھی برج ان کا ہے اس کے حساب سے وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں. مثلا اس میں لکھا ہے اس ہفتے اپنے کسی قریبی دوست اور رشتہ دار سے ہوشیار رہیں، تو اب وہ ہوشیار ہے، اب دوستوں کو دیکھ رہا ہے بدگمانی کی نگاہوں سے، یا تمہارا قریبی ساتھی دھوکہ دے گا، تو شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے بدگمان ہو گئی. تو اس طرح کی یعنی جہالت اتنی عام ہے، اس طرح پیسے کمانا اور اس طرح نجومی جو مستقبل کے حال بتاتے ہیں اور اس سے پھر فیسز لیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اگر بالفرض آپ کا ایک دوست ہے وہ نجومی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کمائی ہے، اس سے میں آپ کو کھلاتا ہوں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نبی کریم نے اسی کمائی سے منع فرمایا. اور ہم نے ایک روایت پہلے دور میں پڑھی تھی زبان طالب علمی میں، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں نجومی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی ٹائم کم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا